وسلم وصلی علیہ۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، تمام تر جہانوں کا رب ہے۔ کروڑوں ہاں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ تعالی ہم 12ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری کمیاں، کوتاہیاں اور غلطیاں معاف فرمائے۔ میں نے سورہ الاعراف میں سے ایک آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، اور اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں کئی مقام ایسے ہیں جہاں اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ میں ایک عرض آپ سے کروں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سوائے چند صفاتی ناموں کے ہمیں اللہ کے نام نہیں آتے؟ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے 99 نام جو ہیں وہ درج ہوتے ہیں۔ کتنے؟ اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جو کوئی شخص بھی اللہ کے ناموں کو یاد کر لیتا ہے، اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ ضمانت دی ہے، جس کو نام یاد ہوں گے اللہ پاک اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، اس کی بخشش و مغفرت ایسے نہیں ہوتی، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس کو یاد ہوں گے اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، اس کی مدد ہو جائے گی، وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، کیونکہ اس کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت کل کائنات ہے۔ وہ عادل بھی ہے، وہ فضل والا بھی ہے، کہیں وہ کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ اور وہیں قرآن پاک میں اس نے یہ بھی فرمایا کہ میں عدل کرنے والا ہوں۔ تو میں پہلی بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے درس قرآن و حدیث کی، کہ آپ لوگ کوشش کریں، ایک ایسا سسٹم آج کل اسکولوں میں بھی بچوں کو اسماء الحسنہ جو ہے وہ یاد کروائے جاتے ہیں، لیکن جتنے میرے بھائی، جتنے میرے دوست جو ہیں ابھی سن رہے ہیں، تو اس درس قرآن کا، درس حدیث کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جتنا بھی ہو سکے، جتنا ہمارے حصہ میں آئے، جو کرم ہو جائے، ہم کوشش کریں اس کی مہربانی ہو جائے، تو اس پر ضرور جو ہے وہ غور کرنا۔ اللہ رب العزت کے کتنے نام ہیں؟ بولو جی، 99 نام ہیں۔ اسی طرح ابھی جو تلاوت ہم نے کی، قرآن پاک کہتا ہے اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جو کوئی شخص ان ناموں کی تلاوت کر لے، یہ تقریباً 3 آیتوں میں آتے ہیں۔ کتنی؟ سورہ الحشر کی جو آخری آیتیں ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ خصوصاً جو اسماء الحسنہ کا یعنی کہ ابتدا ہوتی ہے، وہ ان آخری آیات 3 آیتوں میں ہوتی ہے، جہاں سے ہو اللہ، یہ اللہ کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ۔ اور اللہ کا میں عرض کر لوں آپ کے سامنے، ذاتی نام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ بولنا ذرا، اللہ۔ آپ کوئی بھی نام پڑھتے ہیں وہ حروف کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا بھائی؟ حروف کا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک حرف بھی ہٹا دیں تو معنی بدل جاتا ہے، وہ معنی کی کاملیت نہیں رہتی۔ صرف 2 اللہ پاک نے اسم ایسے رکھے ہیں جن کا ایک ایک حرف بھی الگ کر دیں تو پھر بھی معنی اس کا پورا رہتا ہے۔
وہ دو نام کون سے؟ ایک اس کا اپنا ذاتی نام ہے اللہ، اور علماء نے کہا ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ جب دعا مانگنی ہو تو اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ پیش کریں، اس سے یہ اسم اعظم ہے، آپ کی ہر مشکل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا ایک اللہ کامل ہے نام میں، اور دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہ خود سے کامل ہے اللہ، اور اس نے اپنے پیغمبروں کو اور حضور تاجدار کائنات خصوصاً کامل و اکمل بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ کامل۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اللہ پہلے الف ہے، پھر کیا ہے؟ لام ہے، پھر کیا ہے؟ لام ہے، پھر کیا ہے؟ ہے جی، ہاں جی، پھر کیا ہے؟ اردو میں ہے ہم نے، اور عربی میں ہا، کیا ہے؟ ہاں، اس کا تلفظ ہے۔ اب کسی بھی، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی بھی نام ہے، اس کا پہلا لفظ ہٹا دیں تو معنی بدل جائے گا۔ معنی کیا؟ اب ذرا صرف میں بتانے کے لیے، آپ کو رغبت ڈالنے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ، اللہ وہ الہ ہے، اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہ ہو، جس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ اگر مزید اس کی ڈیفینیشن کرنی ہو تو پھر یہ بنتا ہے اللہ وہ ہے جو سمجھ میں بھی نہ آئے، نہ عقل میں آئے، عقل میں بھی نہ شعور میں آئے، نہ ادراک میں آئے۔ جہاں عقل جواب دے جائے وہاں سے اس کی قدرت تو شروع ہوتی ہے، وہاں سے اس کی قدرت، وہ کیا ہے؟ اس کی قدرتیں دیکھنی ہو تو صرف ایک انڈا دیکھ لیں مرغی کا، ہاں جی، اس کا پردہ دیکھ لیں اس نے کیسے بنایا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بولو، پانی ہے نا، پانی کے اندر زردی ہے، ہاں جی، اس زردی میں وہ سانس دیتا ہے، جان ڈال دیتا ہے، باقی تو وہ تو کہتا ہے پانی کے اندر زندگی کس نے رکھی ہے؟ فرمایا وہی ہے، تخرج الحی من المیت، تخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے کس سے؟ زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ۔ تخرج المیت من الحی، وہ مردوں سے کیا نکالتا ہے جی؟ مردہ چیز سے اس نے زندگی دے دی، اس نے زندگی دے دی۔ ہر چیز میں اس نے جو زندگی دی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں ویسے مٹی دیکھ لیں، پتھر دیکھ لیں، پتھر میں کوئی زندگی ہوتی ہے؟ بولو نا۔ لیکن حضور تو فرما رہے ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شریف خدا فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا، 10 سال کی عمر تھی آپ کی، تو میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا، حضور باہر تشریف لے جاتے تھے، جب ہم پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تھے تو پہاڑ بول اٹھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بات توجہ طلب ہے، حضور تو نبی تھے تو آپ کو سنائی دیتا ہے، حضرت علی کی تو عمر ہی 10 سال ہے، آپ کو کیسے سنائی دیا؟ روایت تو حضرت علی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ حضور نے فرمایا کہ میں جب گزرتا تھا تو اس طرح، فرما رہے ہیں میں ساتھ ہوتا تھا۔ یہ حضور الگ بات آقا نے ایک حدیث میں فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے جب میں پاس گزرتا تھا وہ سلام کہتا تھا۔ تو حضور تو نبی ہیں، اور نبی ہوتا ہی وہ جس کو غیب کی خبریں، معنی ہی اس کا یہ ہے۔ تو یہ بتائیں حضرت علی کو کس نے بتا دیا تھا؟ کس نے؟ حضور کے توسل سے، کیونکہ آپ امام ولایت ہونے والے تھے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ہر نام کا معنی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ بچے کا نام رکھیں تو اچھا نام رکھیں، خوبصورت رکھیں۔ ہر نام کا کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ نام کا شخصیت پر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے محبوب کا نام بھی کامل بنایا ہے، آپ کو محمد بنایا ہے، حالانکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے عرب لوگ ایسا نام رکھنا۔ والذی یحمد حمدن بعد حمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی جائے، جس کی سب سے بڑھ کر۔ تو میں موازنہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تو اللہ ہے نا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے جو اپنے حبیب بنایا، تاجدار کائنات بنائے، اور اس پہلے انبیاء بنائے، ان کو بھی فیض دیا ہوا ہے۔ ہاں جی، اللہ خود سے ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور انبیاء اور رسل اللہ سے لیتے ہیں، کرم ہوتا ہے، اس سے وہ خیرات دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر نام کا اثر ہوتا ہے کس پر؟ شخصیت کے اوپر۔ بچہ چھوٹا ہے، آپ دیکھ لینا، آپ نام رکھ دیکھ لیں، جیسی شخصیت، جیسا آپ نے نام دیا ہوا نا، اس کے اوصاف چھوٹی عمر اس کے نام میں ظاہر ہوں گے۔
میں نے کہا ہر نام کیا ہوتا ہے، ایک لفظ ہٹا دیں. ہاں جی، اگر میں کسی، جتنے ہم دوست بیٹھے ہیں، اگر کسی کا ایک ہٹا دوں، ہاں جی، کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے، مجھے تو ڈر لگتا ہے. صحیح بات ہے، یہ زمانہ ایسا ہے، بات سمجھ کر کرنی چاہیے. لیکن کوئی بھی نام، مثال کے طور پر ایک نام ہے، ہمارے بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، شہباز. کیا نام ہے؟ شہباز کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پرواز کرنے والا. شین ہٹا دیں، شین کی بنے گا؟ باز کا کیا؟ باز رہے، کئی مان کیا ہوگا؟ معنی ہی بدل گئے. ہاں جی، اسی طرح کوئی نام ہے، ہمارے محترم ہیں جناب عباس. کیا ہے؟ عباس کا معنی، یہ عباس کا معنی ہوتا ہے بکھرا ہوا شیر. جب شیر پوری طاقت میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بولنا ذرا. اب عین ہٹا دیں سمجھانے کے لیے، ناراض تو نہیں نہ ہوں گے؟ ہاں، کیا رہ جائے گا پیچھے؟ باس رہ جائے گی، بات تو گئی نا. ہاں جی، تو بعد نام ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی بھی نام ہے، میم ہٹا دیں، نون اور رے پیچھے رہ جائے گا. کوئی بھی نام دنیا کا لے لیں، اللہ کا نام اور محمد کا نام، یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی یقین کی جانی، آپ سب کچھ لے گئے. الف لام، پھر لام، اور پھر کیا ہے؟ الف اگر ہو تو پھر کیا ہے؟ اللہ، جس کی عبادت کی جائے، جس کی، اس کے کئی معنی ہیں. علماء کو تو اس نے معنی کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے کیا. اب الف ہٹا دیں، ہاں جی، تو کیا معنی؟ للہ ما فی السماوات، ہائے ہائے، زمین و آسمان میں ہے جو کچھ بھی وہ اللہ ہی کے لیے ہے. ہاں جی، کیا ہے؟ اب ان کا تو ایک نام ہٹایا تھا ہماری دنیا داروں کو، میرا نام ہے، اس سے بھی ہٹا دیں، یہی بنے گا. ایک نام ہٹایا تو معنی بدل گیا. ادھر آپ سارے کے سارے ہٹا دیں پھر بھی معنی نہیں بدلے گا. کیا رہ گیا پیچھے؟ للہ. بولیں اس بات پہ کیا؟ اب ایک اور لام ہٹا دیں، ایک اور لام، تو کیا رہ جائے گا؟ لاہو. کیا؟ وہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. کل بھی جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا، ہر جگہ ہے اپنی شان کے مطابق. جیسا وہ ہے ایسا اور کوئی نہیں ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ عقل عطا کرنے والا، شعور عطا کرنے والا، رزق دینے والا، مال دینے والا، بینائی دینے والا، نعمتیں دینے والا، وہ زندہ کرنے والا، وہ مردہ کرنے والا، وہ مرنے کے بعد قبر میں دوبارہ اٹھانے والا. پھر ہڈیاں بن گئیں، ماس جو تھا وہ جدا ہو گیا، وہ پھر زندہ کرے گا. وہ پھر کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. تو فرمایا اس کا نام دیکھ لو. آپ کسی بھی آپ اس پر تحقیق کر لیں. علماء نے تو اس پر تفسیریں لکھ دی، کئی کی جلدیں لکھ دی کہ ایک وہ ہٹا دیا تھا، دو نام ہٹ گئے تو کیا بچا پیچھے جی؟ اب میں نے کہا جیسے ہمارا ایک ہی حرف ہٹا دیا جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے، معنی نہیں رہتا. اب دو ہٹ گئے، اب تیسرا بھی ہٹا دیں لام. اب تیسرا بھی تو کرے نا ہو، کیا بچ گیا؟ پھر بھی معنی وہی رہا. ہو کا معنی کیا ہے؟ ہو کا معنی پوچھنا ہے تو حضرت قربان جاؤں پیر باہو کو پوچھے. الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو. یہ تو مرشد والے کو ہی پتا نا. مرشد من وچ لائی ہو، اندر بیوٹی مشک مچایا. ہاں جی، نفی اسبات دا پانی ملیا. یہ تو مرشد والا ہی ہے. نفی کیا ہے اور اسبات کیا ہے؟ اگر اس پر بات کروں بات آگے چلی جائے گی. نفی اسبات دا، نفی اور اسبات جمع ہے. نفی کیا ہے؟ بولو نا، تفریق ہے. اور اسبات بولیں، نفی اسبات دا پانی میں ضرب جو لگاتے ہیں، ہو دیاں ضرباں لائی جا جویں مندہ یار منائی جا، تینوں ایکو کم دی گل دساں سونے تے درود بھی نال پہنچائی جا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اب آپ نے ہٹا دیا، پہلا بھی ہٹا دیا، دوسرا بھی ہٹا دیا، تیسرا بھی ہٹا دیں. ہاں جی، تو کل ہیں 4 حروف. کتنے؟ آخری کیا رہ جاتا ہے؟ ہو. کیا ہے؟ ہو میں بھی پورا معنی ہے، پورا معنی. اسی طرح وقت کم ہے کہ وقت میں رہ کر بات ہی کرنی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، سب سے زیادہ. میم ہٹا دیں، میم ہٹا دیں. بولے ہٹا دیا. اب کیا رہ گیا؟ اللہ. مکمل.
وہ کیا تھا؟ تعریف کیا گیا. یہ کیا ہے؟ تعریف کرنے والا. تعریف کرنے والا. اب یہ بھی ہے ہٹا دیں، اگر وقت ہوتا تو میں مزید اس پر بھی سمجھا سکتا. یہ آپ ایک اور ہے ہٹا دیں، اگلا لفظ بھی ہٹا دیں. پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں میم اور بھی ہے، پھر میم دال کیا رہا؟ مد. کیا؟ مد کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے. جب مد ہوتی ہے، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس پر مد آ جائے تو اس کو کھینچنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو اگر ایک اور ساتھ دا پھر مد، یعنی مدد کرنے والا. کیا ہے؟ مدد کرنے والا. جب مد بھی خالی ہو تو اس کا وہ جس کی بڑائی کی جاتی ہے، جسے اللہ نے بہت بڑا بلند مقام دے دیا ہے. یہ ہٹ کے ایک اور ہٹا دیں. ہٹائیں نا. دال رہے گا. دال کا معنی کیا ہے؟ دال کا بھی مکمل معنی ہے اس کے ہونے کی دلیل. دال دلالت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا. فرمایا کچھ نہ تھا، اللہ نے اپنے ہونے کی دلیل جو تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے. جب آپ کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، عام کورٹ کے اندر ایک دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ دار کرتے ہیں، دعوے کے ساتھ دلیلیں دینی پڑتی ہیں. یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار. ہاں جی، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے. لا الہ الا اللہ بولنا ذرا، لا الہ الا اللہ یہ بنیاد ہے. کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ اس کی تکمیل ہے. لا الہ کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں دال بھی لگائیں گے جب، اور دال کو جب آپ پڑھیں گے تو دال کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو دلالت کرتا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل، اللہ کی بڑی دلیلیں نشانیاں وہ ہے، لیکن سب سے بڑی دلیلیں اللہ کے نبی ہیں. تمام نبیوں میں سب سے بڑی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. جس نے حسن دیکھنا ہو اللہ کا وہ حضور کو دیکھے. جس نے علم دیکھنا ہو، ہاں جی، اس کائنات کے اندر حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا اللہ نے جتنا علم حضور کو عطا فرمایا، کل کائنات کا علم اکٹھا کیا، ساری کائنات کا علم ایک ذرہ ہے، اور حضور کا علم جو ہے وہ پہاڑ ہے. کیا ہے؟ اور اللہ کے مقابلے میں ہم جو ہیں کبھی یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حضور کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم کیا ہے؟ حقیقی ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے. یاد رکھنے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی اللہ کے نام یاد کر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ یہ 99 ہے. اگر ہر روز آپ 10 نام بھی یاد کر لینا، چلو 10 نہیں کر سکتے، کم از کم جو سورہ حشر کی یہ آیت ہے جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہاں جی، عالم الغیب والشہادہ، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر بندہ صبح تلاوت کر لے، نماز میں چاہے کر لے چاہے ویسے کر لے، ہاں جی، ہر روز ایک صورت بھی نہیں نا. کوئی لوگ کہیں جی اگر آپ ہر روز بھی پڑھیں جیسے سنتے پڑھ لیتے ہیں یا باقی، تو فرمایا صبح تک اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے، صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اگر صبح پڑھ لو تو شام تک حفاظت کرتے رہتے ہیں، کوئی حادثہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اگر ہو بھی گیا، اللہ جانا تو ہے نا اس دنیا سے، وہ شہید کی موت دنیا سے جائے گا. ہاں جی، کیا جائے گا؟ اگر رات کو پڑھ لیا، رات کو یہ پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، یہ سورہ الحشر کی آخری آیات، سمجھ آ رہی میری؟ تو فرمایا صبح تک اللہ جو ہے حفاظت، اس کوئی جادو ٹونا، کوئی دوسری چیز، یہ جو ہم کہتے ہیں جی فلاں 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 یقین جانی، اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا، مہربانی ہو جائے گی، کرم اور مہربانی ہو جائے گی. اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح یہ 99 نام سکھائے ہیں جس طرح قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے، کیونکہ سارے کے سارے ہیں ہی قرآن کی آیتوں میں. اور اگر یہ میں بات بڑھائی کے لیے نہیں کہتا، یہ میری کتاب ہے الحمدللہ، میں نے اس میں یہ پہلا باب ہے، اسماء الحسنہ کے برکات ہیں، آپ کے گھروں میں ہے، سب کے پاس، ذرا اس کو پڑھنا، یاد کرنا. اور اس میں حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ، بخاری شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارک ہے، یعنی 100 سے ایک کم، 100 سے ایک کم ہے. فرمایا جس نے ان سب کو یاد رکھا، فرمایا وہ جنتی شخص ہے، چلتا پھرتا جنتی، چلتا پھرتا کیا ہے؟ جنتی ہے. اچھا، اگلی بات ایک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں، ان میں سے 100 میں سے ایک کام میں کتنے بنے؟ 99 بنے. فرمایا یاد رکھ لو، جس نے یہ یاد رکھ لیے وہ یکتا ہے. کیا ہے؟ یکتا موتی ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے.
اللہ کے ولیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ یکتا تب بھی بنتا ہے، فرمایا وہ یکتا ہے، فرمایا اللہ یکتا ہے اور جو اس کے نام یاد کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اسی طرح آخری بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں، ہر نام کا میں نے شروع میں عرض کر دیا آپ کے سامنے، اس کی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ آپ رحمان اور رحیم کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، شیطان آپ کے قریب نہیں جائے گا۔ آپ کو سستی آتی ہے، نیند آتی ہے، کام نہیں ہوتے، ہاں جی سارا دن میں کہتے ہیں یار کام پتہ نہیں کیوں سستی ہے، ہر روز صبح کے وقت جو ہے نا ایک تسبیح لے لیں، اس پہ 99 مرتبہ 100 مرتبہ پورا نہیں کرنا، کیا 100 کر لیں گے پورا ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں بتائی ہوئی بزرگوں کی یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اتنا ہی پڑھیں، پھر علیحدہ 100 پڑھنا تو علیحدہ پڑھ لیں۔ تو فرمایا یہ پڑھ لیں، کتنے جی کیا تسبیح پڑھنی؟ یا رحمانو یا رحیم۔ آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے، شیطان پاس نہیں آئے، آپ کا دل نماز نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں بڑی سستی پڑ جاتی، نماز جب ٹائم ہو جاتا دل ہی نہیں کرتا، سارا کچھ تیار ہوتا لیکن پھر کہتا نہیں تھوڑی دیر ٹھہر کے میں چلا جاتا ہوں، نماز نکل جاتی۔ فرمایا اللہ کا یہ نام، اللہ کی یہ شان، اللہ کی یہ صفت رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم، اس کی ایک تسبیح پڑھے اور وہ تسبیح 99 کی ہو، 90، انشاءاللہ سستی ختم ہو جائے گی، دل لگ جائے گا۔ دل مزید لگ گیا نا تو دل کا آئینہ صاف ہو گیا تو اس پر انوار و تجلیات کا زور شروع ہو جائے گا، حضور کی معرفت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو کل ضرور اس پر عرض کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا